بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کف ید کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی آپ کو مارے آپ آگے سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو یہ باقاعدہ تلقین تھی اللہ کی طرف سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، کہ آپ پر ظلم ہو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ لڑائی کرو گے بات بڑھے گی، دین کا نقصان ہوگا، تو دین کا نقصان نہیں ہونے دینا۔ اور مغالبہ کرنا ہے کہ کوشش کریں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کریں، غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں سنجیدہ طریقوں سے، لیکن لڑائی نہیں کرنی۔ بغیر لڑائی مصیبت برداشت کر لیں، ظلم برداشت کر لیں، لیکن بندوں کو دوسروں سے توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کف ید اور مغالبے کا تصور ہے۔ تو اس کا شرعی حکم تھا، قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جو کف ید پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، صبر محض، خالص صبر، کوئی قوت کا مظاہرہ نہیں، کوئی لڑائی بڑائی نہیں، خالص صبر، اور اعراض اور عفو جمیل اور ہجر جمیل چھوڑ دو، جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو، ان علیک الا البلاغ، عدم مداہنت، یہ شرعی حکم تھے قرآن کے اندر۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ محتاط زندگی اختیار کی گئی، خام خواہ بھڑکانا، بعض تکرار کرنا، جو کوشش کرتا کہ بھڑک جائے تو اس سے بات ہی ختم کر دینی ہے۔ قالوا سلاما، ہاتھ اٹھانے اور قوت کی نمائش سے گریز، اجتماعی صف آرائی سے گریز، کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنے سے گریز، یہ مکی دور کا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد کف ید کی حکمتیں ہیں۔ کف ید کی بے پناہ حکمتیں تھیں، کیونکہ جب کوئی بندہ ظلم سہ جائے لیکن ہاتھ نہ اٹھائے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے کہ یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا، یہ اس سے بھی نہیں ہو رہا، اس کو جتنا بھڑکاتے ہیں یہ ناراض ہی نہیں ہوتا، تو ضرور اس کی بات سننی چاہیے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان قتل ہونے سے بچ گئے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا پھر وہ لوگ اس کو قتل نہیں کرتے تھے، مارتے تھے لیکن قتل نہیں کرتے۔ اگر آگے سے لڑائی شروع کر دیں تو بات بڑھ جائے گی اور نوبت قتل و غارت، خون ریزی تک پہنچ جائے گی۔ تو سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جماعت کے نقصان سے تحفظ مل گیا۔ دعوت کو نیک نامی نصیب ہوئی کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کی بات سننی ضرور چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ مظلومین کی فکری اور عملی تربیت ہوئی کہ انہیں ثواب کا یقین دلایا گیا اور انہیں فکری، علمی، اخلاقی سطح پر آزمائش کے ذریعے سے تقویت دی گئی، ان کو نکھارا گیا، ان کا ایمان بھی نکھرا، اخلاق بھی نکھرے، اور وہ آئندہ کے لیے تیار بھی ہوئے۔ مکہ کے نو مسلموں کی تربیت ہوئی، پرامن دعوت تھی تو وہ محفوظ تھی۔ حالت ضعف میں امکان تھا کہ جو لوگ مخالف ہیں جلد یا بدیر وہ بھی ضرور مسلمان ہو جائیں گے، جو ظلم کر رہے تھے وہ ان کا بھی امکان تھا کہ آخر کار یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا ان کا ظلم برداشت کر لو، لیکن ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ تو اہل مکہ زیادہ طاقتور تھے اور لوگ مظلوموں کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کی بات سننے کے عادی تھے۔ تو اس کے نتائج بڑے شاندار نکلے کہ کوئی بلوا نہیں ہوا، کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی مسلمان قتل نہیں ہوا مکی دور میں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئیں، لیکن عام طور پر بلوے کے نتیجے میں کوئی بندہ قتل نہیں ہوا۔ مظالم کے باوجود مسلمان کی قوت محفوظ رہی، یہ کف ید کی حکمتیں تھیں۔ مغالبہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔
مکے والے کوشش کر رہے تھے مشرک کہ ہمارا کوئی بندہ نہ ٹوٹے، مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان کے بندے توڑ کر اپنے ساتھ شامل کریں۔ یہ ایک کشمکش تھی، مغالبہ، غلبے کی کوشش۔ تو سماجی سطح پر دونوں اپنے اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ انبیاء میں فرمایا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مسلسل سکیڑ رہے ہیں اس کے اطراف سے، کیا اس کے نتیجے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آئیں گے؟ یعنی ان کا دائرہ تو کم ہو رہا ہے، لوگ ان سے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا جو دائرہ اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آئیں گے؟ تو مغالبے میں خفیہ اور محتاط تبلیغ کی گئی، حکمت، واعظ و نصیحت، مجادلہ کا طریقہ اختیار کیا گیا، ہجرت کے موقع پر ہجرت کی گئی، کلمہ کفر کی اجازت دی گئی، وسائل کو بھرپور استعمال کیا گیا، یعنی صبح شام دوپہر جب جب موقع ملا، انفرادی اجتماعی، گھروں میں، دوستوں میں، جہاں جہاں موقع ملا مغالبے کی کوشش کی گئی، حالات بدلنے کی کوشش کی گئی، مخالفین سے جائز تعاون بھی لیا گیا، اور نصرت الہی کا شدید انتظار بھی کیا گیا۔ یہ مغالبے کا طریقہ تھا۔ اس کے بڑے شاندار نتیجے نکلے۔ تو صادم سے گریز اور صبر و اعراض کی پالیسی سے مسلمان محفوظ ہو گئے، کوئی بڑے پیمانے پر قتل و غارت نہ ہوئی۔ جیسے اصحاب الاخدود پر ظلم ہوا اور جیسے فرعون کے دور میں بچوں کا ذبح ہوا، ایسا کوئی واقعہ مکی دور میں پیش نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جو عیسائیوں پر ظلم ہوا تھا نا 3 صدیوں میں کہ انہیں سولیوں پر لٹکایا گیا، اس طرح کا واقعہ بھی نہیں ہوا۔ تو آج بھی جہاں جہاں اقلیتیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، اگر انہیں موقع ملے تو ہجرت کریں، نہیں تو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ حکمت عملی اختیار کر سکیں۔ تو اپنے آپ کو محفوظ کریں جہاں تک ممکن ہو، جب تک قوت حاصل نہ ہو اور جب تک ہجرت نہ کر لیں وہ کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں، اور صبر استقامت سے کام لیں۔ یہ مغالبہ تھا، یہاں پر یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔